اس ماہ مبارک کے متصل بعد چند دنوں کی دوری پر وہ ماہ مبارک کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں مسلمانوں پر چماچم برستی ہیں، وہ مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کی جو آیہ مبارکہ خطبہ کے اندر تلاوت کی، یہ آیہ مبارکہ روزے کی فرضیت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، لیکن چونکہ ہماری عادت قرآن مجید کو ترجمے کے بغیر پڑھنا ہے، اور اگر کوئی ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتا ہے تو وہ صرف لکھا ہوا جو ترجمہ ہے اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر اسی پر اکتفا کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اپنے اندر بے شمار معانی کا ایک سمندر رکھے ہوئے ہوتا ہے، جس میں غور و خوض کرنا اور جس میں غور و خوض کرنے سے اس کے اسرار و رموز آپ پر کھلتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ جس کا آغاز اللہ رب العزت نے مومنین سے کلام کرتے ہوئے شروع کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تورات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ والسلام کی قوم کو پکارا تھا، اور ایک دفعہ پکارنے سے وہ اتنے خوش ہوئے کہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک دفعہ پکارنے سے ان کی حالت یہ ہوئی، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 88 مقامات پر مومنین سے ڈائریکٹ کلام کیا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ اگر ایک بادشاہ کسی خاک روب سے کلام کرے اور کلام کر کے یہ کہے کہ یہ کام تم نے اس طریقے سے کرنا ہے، تو اس خاک روب کی خوشی کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ نے آج ڈائریکٹ مجھ سے کلام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا معاملہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ جب مومنین سے ڈائریکٹ کلام کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کوئی بڑی خاص بات آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آئیں تو مسلمانوں کو غور سے اگلا کلام لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت وہ بادشاہوں کا بادشاہ آگے کیا پیغام دینے والا ہے۔ تو آیت کا آغاز بڑے خوبصورت انداز سے کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔
اب جب یہ کلام ہوا تو اب انسانی ذہن میں وہ جو ایک شیطانی وسوسہ ہے وہ ابھرنے لگا، اور انسان کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے پورے سال کے اندر ایک مہینہ ایسا رکھ دیا کہ دن کے وقت ہمیں کھانے پینے سے منع کر دیا گیا، دن کے وقت ازواجی تعلقات کو بھی ختم کر دیا گیا، دن کے اندر کھانے پینے کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید کسی غلطی کے سبب ایسا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگلے ہی حصے کے اندر اس کا جواب دے دیا، فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ جب کلام کا انداز اتنا دلکش ہو کہ ذہن میں آنے والے سوالات کا بھی جواب اللہ رب العزت پہلے ہی عطا فرما رہا ہو کہ اے انسان، اے مسلمان، اپنے دل میں یہ خیال مت لانا کہ کہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کہیں اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی ہے کہ ایک مہینہ تجھے کھانا پینا تیرا بند کر دیا گیا۔ فرمایا صرف تم ہی نہیں، تم سے پہلے بھی روزہ ایسے ہی رکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر انسان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اچھا اگر روزہ ہم سے پہلوں پر بھی فرض تھا تو پھر شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کو ہی کوئی اس سے فائدہ ہے، یا اللہ رب العزت کے لیے یہ فائدہ مند چیز ہے جو ہم سے پہلوں پر بھی یہ لاگو تھا اور ہم پر بھی لاگو کر دیا۔ فوراً سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا کہ روزے کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہونے والا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ روزے کا فائدہ بھی سراسر آپ کو ہی ہے۔ آج کل کے سائنٹیفک دور کے اندر ورک شاپس منعقد کی جاتی ہیں اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے، اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک اینولی ورک شاپ کا انعقاد کیا ہے کہ جس کے ساتھ انسان اپنی روحانی زندگی اور جسمانی صحت کو ایک اینولی ورک شاپ کے ذریعے اپ ڈیٹ کر لے۔ یورپ کی کمیونٹی کے اندر آج سے 20-25 سال پہلے ایک کانسیپٹ تھا، وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ یورپ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ لڑکن میں پڑھا جائے، جوانی میں کام کیا جائے اور بڑھاپے میں آرام کیا جائے۔ کتنی دیر پہلے؟ 25 سال پہلے یہ کانسیپٹ تھا یورپ کا کہ نو عمری میں پڑھا جائے، جوانی میں کام کیا جائے اور بڑھاپے میں آرام کیا جائے۔ آج یورپ اس تھیوری سے نکل کر ایک نئی تھیوری لے آیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، یورپ کی کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ نو عمری میں بھی پڑھا جائے، جوانی میں بھی پڑھا جائے، کام بھی کیا جائے، پڑھا بھی جائے، بڑھاپے تک پڑھا جائے۔ یورپ آج جس مقام پر پہنچا ہے اور آج جا کر
انہیں اپنا یہ ارادہ بدلنا پڑا، اپنی یہ تھیری بدلنی پڑی۔ قرآن مجید اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا تھا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ تو یورپ جس نتیجے پر آج پہنچا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا کہ علم کا حاصل کرنا ماں کی گود سے قبر تک ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے آپ یہ سمجھیے کہ موبائل جب اس کی بیٹری لو ہو جاتی ہے تو ہم اسے چارج کرتے ہیں، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور روزے یہ مسلمانوں کی بیٹری چارج کرنے کا ایک نظام ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کے گھروں پر یو پی ایس ہوگا، تو یو پی ایس کی بیٹری ہر روز چارج ہوتی ہے، لیکن ایک سال چلنے کے بعد بیٹری کی حالت کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بجلی کے آفٹر شاکس جو ہوتے ہیں وہ لگ کے وہ بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ بیٹری کو کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیڈ ہو جاتی ہے بیٹری۔ پھر اسے مکینک کے پاس لے جایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں دے رہی، معلوم نہیں اسے کیا ہوا ہے، تو پھر وہ مکینک اس کو ایک جھٹکا لگاتا ہے، جھٹکا لگانے سے وہ بیٹری دوبارہ ورکنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح مسلمان پورا سال عبادت میں رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے جھٹکے بھی اس کے اس بدن کی بیٹری کو لگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت یہ آ جاتا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل وہ جو ایمان کی بیٹری ہے اس کے ڈیڈ ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی اسنا میں رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، اور وہ بندہ جو گناہوں سے ڈیڈ ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو رمضان المبارک کی عبادات ایک جھٹکے کا کردار ادا کر کے اسے دوبارہ قابل استعمال بنا دیتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں معلوم نہیں یہ زندگی میں دوبارہ نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لہذا رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہمیں اپنے آپ کو اس مبارک مہینے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور تیاری کیا ہے؟ آپ اکثر سنتے ہیں، حدیث پاک میں بھی یہ آیا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل اللہ رب العزت شیاطین کو پابہ زنجیر کر دیتا ہے۔ تو ہم جو اکثر شیطان پر الزام لگاتے ہیں کہ گناہ کی طرف ہمیں شیاطین لے جاتے ہیں، شیطان درمیان میں آ کے مخل ہوتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے اور ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ رب العزت نے شیاطین کو بھی پابہ زنجیر کر دیا۔ یا آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، وہ مثال کیا ہے کہ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ جو شخص اس ٹاؤن کے دروازے تک بھاگتا ہوا جائے گا اور دروازے پر پہنچنے پر اسے 2 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، تو شاید آپ میں سے یا مجھ میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو جو یہ انعام حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کرے۔ ہر بندہ تیار ہوگا، کیونکہ پیسے کی ضرورت کم و بیش ہر کسی کو رہتی ہے۔ لہذا اب درمیان میں ایک شرط بھی لگا دی جائے کہ ٹھیک ہے گیٹ تک پہنچنے والے کو انعام ملے گا، لیکن یہ جو سڑک جاتی ہے اس سڑک کے کنارے 4-5 شیر بھی چھوڑ دیے گئے ہیں جو درمیان میں بھاگنے والے کو فوراً سے پہلے چیر پھاڑ کر کے کھا جائیں گے۔ تو اب شاید
مشکل ہی ہے کہ کوئی بندہ یہ کام کرنے کا رسک لے. اب آپ میں سے یا مجھ میں سے کوئی شخص اٹھے اور وہ یہ کہے کہ اچھا چلو ان شیروں کو میں قابو کر لیتا ہوں, انہیں پنجرے میں ڈال دیتا ہوں, لہٰذا تم بھاگ کر جاؤ اور اپنا انعام وصول کر لو. بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا کی زندگی ہے, اس زندگی کے اس سڑک پر شیر شیطان کی صورت میں چھوڑا ہوا ہے, جو ہمارے ہر کام میں دخل اندازی کرتا ہے, ہمیں ہر کام میں گناہ پر اکساتا ہے, ہمارے ہر کام میں اس کی دخل اندازی موجود ہے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل یہ فرما دیا کہ اس شیر کو یعنی اس شیطان کو میں نے پابا زنجیر کر دیا ہے, اس شیطان کو میں نے جیل خانے میں ڈال دیا ہے. اب جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے. رمضان المبارک میں عبادات کر کے, ریاضات کر کے, اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر تم جنت کا وہ انعام وصول کر سکتے ہو. جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے, اگر تم کوشش کر لو. جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے, اگر تم تھوڑی سی کاوش کر لو. حاضرین گرامی قدر, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمیں عبادات و ریاضات کر کے احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.